نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الم اقل لك، کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر کی ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، یعنی تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها، موسیٰ علیہ السلام بولے اگر اس کے بعد میں تم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے۔ تو صاحبنی کا لفظ صاد ہے بے سے ہے، صاحبہ ساتھی کے معنوں میں، ساتھ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق پہنچا آپ کو میری طرف سے عذر، یعنی آپ کو میری طرف سے عذر تو مل گیا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، استطعما، دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا، اس کے رہنے والوں سے، فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ وہ ان دونوں کو مہمان بنائے، یعنی کوئی بہت ہی بخیلوں کی بستی تھی، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فوجد فیہا جدارا، تو وہاں انہوں نے ایک دیوار پائی، یرید ان ینقض، یوں لگتا تھا کہ ٹوٹ جائے گی، یرید ان ینقض، گرنا چاہتی تھی، یہ لفظی معنی ہے۔ فاقامہ، تو اس نے اس کو قائم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک ہاتھ لگایا تو وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، روایات میں ایسے ہی آتا ہے۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے سجیسٹ کیا کہ اگر آپ چاہیں تو اس پر اجرت لے سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے تو ہماری مہمانداری بھی نہیں کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا تو نیکی کو ضائع کرنا ہے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر علیہ السلام بولے کہ یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، یا جدائی کا سبب بن گیا، یعنی یہ سوال۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب میں آپ کو ان معاملات کی حقیقت بتا دوں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب حقیقت بتاتے ہیں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، کشتی جو تھی وہ مسکینوں کی تھی۔ مسکین کا عام طور پر مانا سفید پوش کیا جاتا ہے۔ یعملون فی البحر، وہ سمندر میں کام کرتے تھے۔ اب یہاں سے مسکین کی ڈیفینیشن بھی پتہ چلتی ہے کہ مسکین ضرورت مند ہوتا ہے، اس کا کچھ کام کاروبار ہو سکتا ہے لیکن ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ وہ کشتی کا مالک ہے، جہاز کے مالک ہیں، لیکن مسکین ہے پھر بھی۔ یعملون فی البحر، وہ سمندر میں کام کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبھا، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، یعنی بالکل توڑی پھوڑی نہیں تھی، صرف عیب دار کیا تھا کہ جس سے دوسرے کو وہ کشتی ناکارہ لگے۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جو ہر کشتی کو ظلم سے چھین رہا تھا۔ غصب کہتے ہیں ظلم سے چھیننے کو، عام طور پہ ہم اس کو غصب پڑھتے ہیں جبکہ اصل میں یہ غصب ہے۔ ورا کا جو لفظ ہے پیچھے اور سامنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف پیچھے کی طرف سے بادشاہ آ رہا تھا۔ یہ کشتی جن مسکینوں کی تھی ان کے متعلق کعب احبار سے منقول ہے کہ وہ 10 بھائی تھے جن میں 5 اپاہج معذور تھے، 5 مزدوری کر کے سب کے لیے معاش کا انتظام کرتے تھے، اور مزدوری ان کی یہ تھی کہ دریا میں ایک کشتی چلاتے اور اس کا کرایہ حاصل کرتے۔ بغوی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر نے اس مصلحت سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکستہ دے کر چھوڑ دے اور یہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائیں۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے ماں باپ مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں ڈر ہوا۔ خشینا، خضر جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، ہمیں ڈر ہوا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا۔
یعنی اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت بنے گا. فَأَرَدْنَا تو ہم نے ارادہ کیا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو زیادہ پاکیزہ ہو، یعنی اچھے کردار کی ہو، اخلاق میں بھی اچھی ہو، اور جس سے صلہ رحمی کی بھی توقع زیادہ کی جائے. رحمہ یہاں صلہ رحمی کے معنوں میں، یعنی صلہ رحمی کے لحاظ سے بھی اقرب ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو وہ شہر میں 2 یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. باپ چونکہ فوت ہو چکا تھا اس لیے ان کو یتیم کہا گیا. باپ ان کا نیک تھا، اولاد کے لیے ایک خزانہ چھوڑ گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صالح ہونا اور مالدار ہونا یہ 2 اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں. کیونکہ تمام صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مادہ پرستی پر ایک ضرب پڑ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ نظریہ بھی واضح کیا جا رہا ہے انڈائریکٹلی کہ ایک نیک شخص کے پاس جب دولت ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہونے کی بجائے فائدہ مند ہو سکتی ہے. اور اس شخص کے پاس ظاہر ہے کہ دولت تھی تبھی اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے چھوڑ گیا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا. تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا. اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں. رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ. تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ایسا ہوا. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. یہ سب کام میں نے اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں کیے. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. یہ ہے تعویل، یہ ہے مطلب ان باتوں کا جن پر تم صبر نہ کر سکے تھے. پہلی بات تو یہ کہ واقعہ پیش کیوں آیا، اس کا سبب کیا تھا. اس سلسلے میں بخاری میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے. تھوڑی تفصیل سے میں آپ کو روایت بتاتی ہوں تاکہ آپ بات کو بہتر طرح سمجھ سکیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو کہا کہ نوف بکالی، کعب احبار کا بیٹا تھا، وہ کہتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملنے گئے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام نہ تھے، بلکہ وہ موسیٰ بن افراسیم بن یوسف تھے. تو ابن عباس کہنے لگے وہ اللہ کا دشمن جھوٹ کہتا ہے. میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطبہ سنایا. تو پہلا مغالطہ یہ صاف ہو کہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. اسرائیلی روایات میں کیا آتا ہے کہ یہ کوئی اور موسیٰ تھے. بہرحال واقعہ پیش کیسے آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطبہ سنایا. سامعین میں سے کسی نے پوچھا اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں. اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا کیونکہ انہیں یہ بات اللہ کے حوالے کرنا چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی بہتر جانتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لی اور وہ خود اور ان کا خادم یوشع بن نون سفر پر روانہ ہوئے تاکہ وہ راستے میں ایک چٹان پر پہنچے. وہاں وہ اس چٹان پر سر رکھ کر سو گئے کیونکہ ایک لمبا سفر طے کیا تھا. اس وقت وہ مچھلی زنبیل میں سے تڑپ کر نکلی اور دریا میں جا گری اور سرنگ کی طرح بنا ہوا راستہ چھوڑ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے پانی کی روانی کو روک دیا اور وہ راستہ ایک تاک کی طرح دریا میں بنا رہ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کا خادم یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن انہیں اس واقعے کی اطلاع دینا بھول گیا. پھر وہ سفر پر چل پڑے. وہ دن کا باقی حصہ اور رات بھر چلتے رہے. دوسرے دن صبح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کھانا لاؤ، ہم اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکن اس وقت شروع ہوئی جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے تھے. یعنی جب تک اس مقام پر پہنچے تو نہیں تھکے تھے، تو آگے کے سفر میں تھکے. یوشع نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، دیکھیے کل جب ہم نے چٹان کے پاس دم لیا تھا تو اس وقت مچھلی عجیب طرح کا راستہ بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی تھی، اور شیطان نے مجھے ایسا بھلایا کہ اس واقعے کو آپ سے ذکر کرنا مجھے یاد ہی نہ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی نے جو یہ سرنگ جیسا راستہ بنایا تھا وہ ان دونوں کے لیے بڑا باعث تعجب تھا. یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بیچ میں اس لیے کوٹ کر رہی ہوں تاکہ تفسیر میں جو باتیں ایڈ ہوں وہ بے بنیاد نہ ہوں یا بغیر دلیل کے نہ ہوں. یعنی آپ نے کچھ وضاحتیں خود فرمائی ہیں، اسی کو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر حدیث سے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہی جگہ تو ہماری منزل تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقوش پا کو دیکھتے دیکھتے واپس اسی چٹان تک آ گئے. وہاں انہوں نے ایک شخص کو کپڑا اوڑے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کہا. سیدنا خضر نے کہا، تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں. سیدنا خضر نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بھلائی کی باتیں جو سکھائی ہیں ان میں سے آپ کچھ مجھے بھی سکھا دیں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ دراصل بنی اسرائیل کے ہی موسیٰ علیہ السلام تھے. سیدنا خضر نے جواب دیا، موسیٰ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو سکھایا ہے جسے میں نہیں جانتا، لہٰذا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں انشاءاللہ صبر کروں گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ کا لفظ پچھلی شریعتوں میں بھی تھا، اسی لیے انہوں نے بات کرتے وقت انشاءاللہ کہا. اور کسی معاملے میں آپ سے اختلاف نہ کروں گا. سیدنا خضر نے کہا، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا حتیٰ کہ میں خود ہی اس کی حقیقت آپ سے بیان نہ کر دوں. یہ معاہدہ طے پانے کے بعد دریا کے کنارے کنارے وہ چل کھڑے ہوئے. ان کا گزر ایک کشتی پر ہوا. انہوں نے کشتی والوں سے کہا، ہمیں بھی سوار کر لو. کشتی والوں نے سیدنا خضر کو پہچان کر بغیر کرائے کے ہی سوار کر لیا. ابھی کشتی میں سوار ہوئے ہی تھے کہ سیدنا خضر نے اپنا بسولہ لے کر اس کشتی کا ایک پٹا توڑ دیا اور اسے عیبدار بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے کشتی پر بٹھایا ہے اور آپ نے انہی کی کشتی کو توڑ دیا کہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں. یہ آپ نے کیا عجیب حرکت کی. سیدنا خضر نے جواب میں کہا، میں نے آپ کو کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی، آپ درگزر کیجئے اور میرا کام مجھ پر دشوار نہ بنائیے، یعنی سختی نہ کیجئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلا شبہ پہلا اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر کیا تھا. نیز آپ نے فرمایا، اتنے میں ایک چڑیا آئی. یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنے میں ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں سے اپنی چونچ میں پانی لیا، یعنی کنارے پر بیٹھ کر پانی پیا. جسے دیکھ کر سیدنا خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اتنے ہی ہیں جیسے اس چڑیا نے اس دریا میں سے چونچ بھر پانی لیا. پھر وہ دونوں کشتی سے آگے نکل آئے اور ساحل پر چلتے گئے. راستے میں سیدنا خضر نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا. سیدنا خضر نے اس لڑکے کے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر مروڑا اور اسے مار ڈالا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ارے بھائی، آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ناحق ہی مار ڈالا، یعنی اس کا قصور تو کوئی نہیں تھا، یہ تو آپ نے بہت برا کیا. سیدنا خضر کہنے لگے، میں نے آپ کو کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کام تو پہلے کام سے بھی سخت تر تھا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آئندہ بھی میں نے آپ پر کوئی اعتراض کیا تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، کیونکہ آپ کی طرف سے مجھ پر اتمام حجت ہو جائے گا. پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ ایک بستی میں پہنچے. بستی والوں سے کھانا طلب کیا لیکن انہوں نے کھانے کو کچھ بھی نہ دیا. اتفاق سے انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. سیدنا خضر نے اس دیوار کو قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے نہ تو ہمیں کھانا دیا نہ ضیافت کی، اگر آپ چاہتے تو ان سے آپ دیوار قائم کرنے کی مزدوری بھی لے سکتے تھے.
یعنی جس سے ہم پھر کھانا کھا سکتے. مزدوری کی بات کیوں کی انہوں نے؟ تاکہ ہم اس مزدوری سے ہی کھانا کھا لیتے. پھر سیدنا خضر کہنے لگے بس اب جدائی کی گھڑی آ پہنچی، اب میں آپ کو ان واقعات کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اور زیادہ حالات ہم سے بیان کرتے. یعنی صرف 3 باتیں ہوئیں، اس سے بھی زیادہ پتہ چلتا اگر وہ صبر کرتے. یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب التفسیر میں سورۃ الکہف کی تفسیر میں یہ واقعہ اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوا. میں نے اس حدیث کو اس لیے اختیار کیا تاکہ آپ کے سامنے پورے واقعے کی ایک واضح پکچر سامنے آ جائے، کیونکہ اب ہم چند اور نتائج اس سے نکالیں گے اور ان نتائج میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے، لیکن پہلے اس واقعے کو سمجھنا ضروری ہے. اب آپ ذرا دوبارہ دیکھیے اس کو. پہلی بات جو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ہے علم حاصل کرنے کا ادب، سیکھنے کا طریقہ، استاد اور شاگرد کا رشتہ. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر کے بارے میں کیسی ڈٹرمنیشن کا اظہار کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، میں جب تک اپنے مقام پر نہ پہنچ جاؤں، مجمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں، میں پھروں گا نہیں، ٹلوں گا نہیں. اور اس جگہ کا فاصلہ ان کے لیے ان نون تھا، وہ کتنا دور ہے. او امضی حقبا، یا میں اس کے لیے سالہ سال بھی چلتا رہوں گا. اور اگر حقبا کو لٹرل معنی میں لیا جائے تو 70-80 سال کا زمانہ بنتا ہے، جیسے میں نے الفاظ کی تفسیر میں بتایا. یعنی مجھے اگر مدتوں چلنا پڑا تو میں چلوں گا، لیکن پہنچوں گا، جانوں گا. ہم ذرا اپنی ڈٹرمنیشن کو دیکھیں. کبھی ہم نے کہا کہ میں حق کی تلاش میں، علم کی تلاش میں چلوں گا، اتنا چلوں گا اور مدتوں چلتا رہوں گا. اور وہ چلنا بھی کیسا تھا؟ پیدل. اب آپ دیکھیں کہ علم کے راستے میں جو چلنا ہے اس کے بارے میں وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہوگی، میں دوبارہ سنا دیتی ہوں. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. یہ مسلم کی روایت ہے. جو شخص علم کی طلب اور تلاش کے لیے کسی راستے کا سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ ڈٹرمنیشن کیوں تھی؟ کیونکہ انہیں اس راستے پہ چلنے کا ثواب معلوم تھا کہ یہ کتنا بہترین راستہ ہے، اور اس پر چلنے میں ایک ایک قدم جو انسان اٹھاتا ہے وہ سب گنا جاتا ہے اور اس کا اجر محفوظ کر لیا جاتا ہے. اس سلسلے میں مشکات کی ایک اور روایت ہے. صحابی رسول حضرت کثیر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو الدرداء کے پاس دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر کہا، اے ابو الدرداء، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. حضرت ابو الدرداء نے اس کا شوق علم دیکھ کر فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم کی طلب کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اس کے پاؤں تلے پر بچھاتے ہیں، یعنی اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور صاحب علم کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز، یہاں تک کہ پانی میں موجود مچھلیاں بھی بخشش کی دعا کرتی ہیں. اور صاحب علم عبادت گزار سے ایسے ہی افضل ہے جیسے چاند تمام ستاروں سے افضل ہے. اور بلا شبہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کرام درہم و دینار کے وارث نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو صرف علم کے وارث ہوتے ہیں. پس جس نے علم حاصل کر لیا اس نے وافر حصہ پا لیا، یعنی اس وراثت کا. اب یہ شخص مدینہ سے چلا ہے جو کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور وہاں سے پہنچا ہے دمشق، سیریا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر تھا یہ سفر. اس کے لیے اس نے اسپیشلی سواری خریدی اور وہاں پر پہنچا.
اور کس لیے پہنچا؟ صرف ایک حدیث سننے کے لیے. ہم جیسا تو اس طرح کی کوشش کو کیا سمجھے؟ یعنی سراسر حماقت ہے. اتنا وقت اور پیسہ اور سرمایہ اور محنت صرف ایک حدیث سننے کے لیے، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو رہا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ان لوگوں نے علم کے موتی اسی طرح مشقتوں سے چنے. ہمیں یہ سب کچھ ہمارے گھروں میں بیٹھ کے ملتا ہے، پھر بھی ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس سے سیکھیں. خطیب بغدادی کی کتاب ہے الرحلہ فی طلب العلم، یعنی علم کی خاطر سفر کرنا. دنیا میں عام طور پر اور مقاصد کے لیے بہت سفر ہوتے ہیں، کسی کاروبار کے لیے، سیاحت کے لیے، شادی بیاہ کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے بہت سے سفر ہوتے ہیں. لیکن ان سب اسفار میں حج عمرہ کے بعد جو بہت ہی باعث برکت اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا منبع ہے جو سفر، وہ علم کے راستے میں سفر ہے. بہرحال وہ وہاں پر اس لیے جاتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء نے وہ حدیث ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، وہ ان کے منہ سے سننا چاہتے تھے. یعنی حدیث ان کو پہلے بھی پتا تھی، لیکن ان سے سننا چاہتے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات بہت سعادت کا باعث سمجھی جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کم سے کم فاصلے ہوں. جیسے نسب نامے ہوتے ہیں نا انسانوں کے، تو ایسے حدیث کے بھی نسب نامے ہوتے تھے جس کو سند کہتے ہیں، یعنی چین آف اتھارٹیز. تو اس چین کے اندر جس کے پاس کم واسطے ہوتے تھے اس کی حدیث کو زیادہ اچھا سمجھا جاتا تھا. بہرحال یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ڈٹرمنیشن دیکھیں علم کے سفر کے لیے. لا ابرح، میں تو باز آؤں گا ہی نہیں، پھروں گا ہی نہیں، ٹلوں گا ہی نہیں، ہٹوں گا نہیں، پلٹوں گا نہیں، کچھ اور نہیں کروں گا جب تک کہ میں مجمع البحرین نہ پہنچ جاؤں. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم گھر سے نکلتے ہیں علم کے لیے، پھر کہتے اچھا چلو یہ بھی کام رستے میں کر لیں، وہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، اور پہنچتے پہنچتے آدھا سبق گزر چکا ہوتا ہے. نیت علم حاصل کرنے کی ہے اور اس میں خلل بہت چیزوں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. او امضی حقبا، یہ کوئی کھیل کی بات نہیں تھی. انہوں نے کہا او امضی حقبا، میں مدتوں چلوں گا، 60-70 سال چلوں گا. وہ واقعی جو کہہ رہے تھے ان کے اندر اس بات کی سچائی بھی تھی. دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے شاگرد کو سفر میں رکھا تھا، اور یہ شاگرد ایسے تھے جو ان کے بعد ان کے جانشین ہوئے. یوشع بن نون، یعنی ان کو نبوت بھی پھر اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور بنی اسرائیل نے جب اپنا ملک فتح کیا تھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون ہی کی قیادت میں فتح کیا تھا، یعنی فلسطین میں داخل ہوئے تھے. یعنی اپنے اصلی وطن کو جو حضرت یعقوب کے زمانے میں مائگریٹ کر کے آگے تھے تو پیچھے عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، اس میں دوبارہ جب داخل ہوئے تو یوشع بن نون کی قیادت میں، کہ بنی اسرائیل کو 40 سال کے لیے صحرا نوردی کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام اسی دوران وفات پا گئے تھے. اب اس میں آپ یہ جو لفظ ہے نا فتح، یعنی یہاں شاگرد کا لفظ نہیں استعمال ہوا، فتح کا لفظ استعمال ہوا. فتح نوجوان کو بھی کہتے ہیں، غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خادم کے لیے، شاگرد کے لیے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ یوشع بن نون میں بہت ساری چیزیں اکٹھی ہیں بیک وقت. وہ نوجوان بھی ہیں، پھر آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور آپ سے علم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور پھر آپ کے جانے کے بعد آپ کے جانشین بھی بن رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ساری کوالٹیز کا جمع ہونا جو ہے، اس سے ان کی یعنی یوشع بن نون کی شخصیت کس طرح کی سامنے آتی ہے کہ ان کے اندر عاجزی، جس کو آپ ون ورڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں، عاجزی تھی. اس عاجزی نے ان کو یہ ساری عظمت دی تھی. قرآن ان کو فتح کا لفظ دے رہا ہے، یعنی ان کے خادم کا، حالانکہ ان کے لیے پیغمبر کا یا کوئی بھی یا شاگرد کا یا کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر ہم لفظ خادم کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک شاگرد ہونے کے ساتھ استاد کا خادم بھی ہو سکتا ہے، یا ایک خادم ہونے کے ساتھ شاگرد بھی بن سکتا ہے. ہمارے ہاں اس چیز کا تصور نہیں. جو لوگ ہمارے خدمت گزار ہوتے ہیں، جن لوگوں کو ہم اپنے کام کے لیے رکھتے ہیں، ان کو سکھانے کی کوئی تڑپ اپنے اندر نہیں رکھتے. اور یہاں یہ بھی نہ صرف یہ کہ حضر میں بلکہ سفر میں بھی ان کے ساتھ ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ علم کے لیے سفر ہو رہا ہے نا،
اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ خضر علیہ السلام کو یہیں بھجوا دیتے، ان کے گھر پہنچا دیتے اور ان کو کچھ باتیں حکمت کی سکھا دو، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ بچوں کو استاد کے پاس بھیجنے کی بجائے ہم کیا چاہتے ہیں، استاد بچوں کی خدمت میں پہنچے، اور استاد اور شاگرد کے رشتے کو ایک بزنس ٹرانزیکشن کی طرح لیتے ہیں کہ استاد علم دے اور طالب علم مال دے، آپس میں ایک تبادلہ کر لیں علم اور روپے پیسے کا۔ اسلام میں استاد اور شاگرد کا رشتہ ایک دکاندار اور گاہک کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے، ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس ہوتی، قربانی ہوتی، استاد قربانی کرتا ہے تو جواب میں شاگرد بھی اپنی ہر چیز قربان کرتا ہے، اور جب تک یہ رشتہ صحیح معنوں میں استوار نہیں ہوتا، بعض اوقات علم کا بوجھ تو آ جاتا ہے انسان کے پاس لیکن حکمت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت سکھانا تھی، مما علمت رشدا، یہ رشد صرف علم نہیں، معرفت، سمجھ بوجھ، حکمت کی باتیں، اور یہ اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ استاد کے ساتھ کلاس روم کے علاوہ تعلق نہ ہو، کیونکہ کلاس روم کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے، ایک فارمل تعلق ہے، صرف سبق کے سننے تک کا تعلق ہوتا ہے۔ تو علم کے ساتھ حکمت انفارمل طریقوں سے آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یعلمہم الکتاب والحکمہ نہیں کی بلکہ یزکیہم بھی کیا، اور یزکیہم اس وقت ہوتا ہے جب شاگرد کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور خطائیں سامنے آتی ہیں اور برموقع بر وقت اصلاح ہوتی جاتی، اور اس کے لیے پھر صبر کی ضرورت ہوتی۔ جو صبر نہ کر سکے اس پر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ہیرے کو ہیرا بننے کے لیے بہت سی تراش خراش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک باغ میں جو پودا ہوتا ہے اس کی بہت دفعہ کٹائی ہوتی ہے، بہت دفعہ اس کی جو ایکسٹرا ٹہنیاں اور شاخیں بڑھتی ہیں اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، ٹرمنگ ہوتی۔ اور جو استاد کے بغیر پودے اگتے ہیں وہ شرب کی طرح ہوتے ہیں، کوئی شاخ کہیں جا رہی کوئی کہیں جا رہی، اس میں تربیت نہیں ہوتی۔ سفر میں چونکہ انسان کی اچھائیاں برائیاں سب کھلتی، خوبیاں خطائیں سب کھلتی، کیونکہ انسان بہت دیر تک اپنے اوپر کوئی لبادہ نہیں اوڑھ کے رکھ سکتا۔ عام حالات میں تو ہوتا نا، جیسے اب آپ یہاں بہت شریف بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت مؤدب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بعض اوقات زیادہ ہی سر جھکا کے، لیکن یہاں سے جب آپ اٹھیں گے تو پھر آپ کچھ اور ہوں گے۔ اگر وہ استاد کی نگاہ میں نہیں ہے تو وہ تربیت نہیں ہو سکتی، وہ جو نگاہوں کے سامنے ہوتی۔ بہرحال اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں یوشع علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور کو بھی ساتھ لے جا سکتے تھے کہ نہیں، کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ یہاں ایک اور بات بھی نظر آ رہی کہ موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے سفر کی تفصیلات ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ چلنا ہے اور میں اپنے ارادے میں بہت ڈٹرمنڈ ہوں، مدتوں چلنا ہے، اگر چل سکتے ہو تو چلو انڈائریکٹلی، اگر صبر کر سکتے ہو تو ساتھ چلو ورنہ نہ چلو۔ یعنی کہا نہیں گیا لیکن پہلے ہی بتا دیا گیا کہ میرا یہ سفر جو ہے کوئی آسان سفر نہیں ہے، کوئی معمولی نہیں، میں اپنے مقام پہ پہنچوں گا، ایسا نہ ہو تم راستے میں تھک جاؤ کہو میں استاد واپس جاتا ہوں، میں اتنی محنت نہیں کر سکتا، میں اتنے دن گھر بار نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے بچے اتنے دن نہیں چھوڑ سکتا، یا میں تھک گیا ہوں اب میں اس سے آگے نہیں چل سکتا۔ سفر ہے دشوار، مدتوں بھی، سال ہاں سال بھی مجھے چلنا پڑا تو میں چلوں گا۔ یہ بتانا کیوں ضروری تھا؟ تاکہ یوشع علیہ السلام سوچ سمجھ کے ساتھ دیں کہ پرمشقت رستے پہ چلنے لگے۔ انسانی معاملات میں بہتری کا بہترین اصول یہ ہے کہ جن کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں ان کو اپنا پروگرام یا اپنے ارادوں سے باخبر کر دیں۔ اگر پروگرام کی ڈیٹیل نہ بھی بتا سکیں یا بتانے کی ضرورت نہ ہو، ارادوں سے باخبر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔